ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں آرٹیکل حامد میر صاحب کا جو انہوں نے روزنامہ جنگ میں لکھا ہے۔ یہ ڈیٹ ہے 26 اپریل 2021۔ ٹائٹل ذرا خطرناک سا ہے، لکھتے ہیں خبردار آگے خطرہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس خطرے کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں حامد میر صاحب۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں انسان سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے نظر آئیں گے، اور جو اکھڑی سانسوں کے ساتھ اسپتال پہنچ جاتا ہے اسے آکسیجن مشکل سے ملتی ہے، اور بچ نہ پائے تو قبرستان میں جگہ بھی مشکل سے ملتی ہے۔ یہ سب دنیا کے کسی دور دراز خطے میں نہیں بلکہ ہمسایہ ملک بھارت میں ہو رہا ہے۔ میڈیا کہہ رہا ہے کہ کسی نے جہنم دیکھنی ہے تو بھارت کو دیکھو، جہاں کرونا وائرس کی نئی لہر نے تباہی مچا دی ہے۔ ٹائم میگزین کے مطابق بھارت میں کرونا وائرس سے روزانہ مرنے والوں کی تعداد 10,000 تک پہنچ چکی ہے، اور اس صورتحال کی ذمہ داری وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کے کچھ طاقتور وزراء پر عائد کی گئی ہے، جو کچھ دن پہلے تک بڑی بڑی الیکشن ریلیوں سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان کی طرف سے خیر سگالی کے طور پر بھارت کو امداد کی پیشکش کی گئی ہے، اور ہمدردی کے اس جذبے نے سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار یکجہتی کو فروغ دیا ہے۔ بھارت کی اس انتہائی تشویشناک صورتحال میں اہل پاکستان کے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بھارت کچھ عرصہ پہلے تک کرونا وائرس کی ویکسین بطور امداد بانٹ رہا تھا۔ بھارت نے یہ ویکسین افریقہ تک بانٹی، لیکن پاکستان کو ایک ڈوز بھی نہ دی۔ کرونا وائرس کی پہلی لہر ختم ہونے کے بعد مریضوں کی تعداد کچھ کم ہوئی تو بھارتی حکومت نے اس وائرس کو شکست دینے اور دنیا کے سب سے بڑے کمبھ میلے کا اعلان کر دیا۔ کمبھ میلہ ہر 12 سال بعد ہوتا ہے۔ آخری کمبھ میلہ 2010 میں ہوا تھا، لیکن کچھ ہندو جوتشیوں نے مشورہ دیا تھا کہ کمبھ میلہ 2022 کی بجائے 2021 میں منعقد کر لیا جائے، کیونکہ یہ سال علم فلکیات کے حساب سے بہت اچھا ہے۔ جوتشیوں کے کہنے پر اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ تیراتھ سنگھ راوت نے ہریدوار کمبھ میلہ 2021 میں منعقد کرنے کا اعلان کیا۔ طبی ماہرین نے اس اعلان پر اپنے تحفظات اظہار کیے اور وزیر اعظم مودی سے اپیل کی کہ یہ میلہ 2021 میں نہ ہونے دیں۔ اس سے کرونا وائرس پورے ملک میں پھیل جائے گا، لیکن مودی جی بھی جوتشیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اپریل 2021 میں کمبھ میلہ شروع ہوا۔ لاکھوں افراد نے دریائے گنگا میں ڈبکیاں لگائیں اور یہاں سے کرونا وائرس کا انفیکشن لے کر پورے بھارت میں پھیل گئے۔ ہندوؤں کے مذہبی جذبات کے لیے تمام تر احترام کے ساتھ عرض یہ کرنا ہے کہ بھارت میں کرونا وائرس کی حالیہ لہر ایک مذہبی تہوار سے پھیلی ہے، اور جب صورتحال قابو سے باہر ہوئی تو وزیر اعظم مودی نے اپنے لوگوں کو احتیاط کے مشورہ دینا شروع کر دیے۔ ادھر پاکستان میں بھی آہستہ آہستہ حالات بگڑ رہے ہیں۔ کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ہمارا ایک مذہبی تہوار بھی قریب آ رہا ہے۔ رمضان المبارک کے اختتام پر مسلمان عید الفطر مناتے ہیں، مساجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو گلے لگا کر عید مبارک کہتے ہیں۔ بھارت کی صورتحال سے سبق سیکھتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بھارت کے پاس اسپتالوں میں آکسیجن نہیں، اور پاکستان کے پاس وافر مقدار میں ویکسین نہیں ہے۔ کرونا وائرس کی پہلی لہر صرف بڑے شہروں تک محدود تھی، لیکن نئی لہر پاکستان کے دیہاتی علاقوں تک پھیل چکی ہے۔ سرکاری اسپتالوں کی صورتحال بہت اچھی نہیں۔ سرکاری اسپتال میں داخلے کا مطلب ہے جان سے ہاتھ دھونا، اسی لیے بہتر ہے کہ ہم بار بار صابن سے ہاتھ دھوئیں اور ماسک استعمال کریں۔ ویکسین لگوا لیں تو اور بھی اچھا ہے۔ پاکستانیوں کی طرف سے بھارت والوں کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی اچھی بات یہ ہوگی کہ ہم بھارت سے سبق سیکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر پر زیادہ توجہ دیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھارتی عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسانیت پر حملے آور اس آفت کا ہمیں مل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ ان کی کابینہ کے کئی وزراء نے بھی ایسے ہی بیانات دیے ہیں، اور یہ بیانات ایک ایسے وقت میں دیے جا رہے ہیں جب انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان اور بھارت کے درمیان بیک ڈور ڈپلومیسی کے دوبارہ آغاز کی خبریں شائع ہو رہی ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ان خبروں کی تردید کی ہے، لیکن دیگر مصدقہ ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ دسمبر 2020 میں بھارت کی طرف سے پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا گیا۔ یہ رابطہ ایک خفیہ ادارے نے دوسرے خفیہ ادارے کے ساتھ کیا اور بات چیت کا آغاز ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان کی تائید سے شروع ہونے والے مذاکرات میں متحدہ عرب امارات سمیت کسی تیسرے ملک کا کوئی کردار نہ تھا۔ البتہ کچھ ملاقاتیں دبئی میں ضرور ہوئیں، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں فروری 2021 میں دونوں ممالک نے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کا معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے بعد بات چیت زیادہ آگے نہیں بڑھی، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے واضح کر دیا ہے کہ بھارت 5 اگست 2019 کا اقدام واپس لے تو باقاعدہ بات چیت شروع ہو سکتی ہے۔ پاکستان اور بھارت میں بات چیت شروع ہونی چاہیے، لیکن اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ فروری 2019 میں بھارت نے پاکستان پر فضائی حملہ کیا
اور اس کا پائلٹ پاکستان نے گرفتار کر لیا۔ پاکستان نے خیر سگالی کے جذبے کے تحت اس پائلٹ کو رہا کر دیا اور یہ امید کی گئی کہ اب پاک بھارت مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ مذاکرات تو شروع نہ ہوئے، لیکن بھارت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں کرفیو لگا کر دفعہ 370 اور 35A ختم کر دی۔ پھر پاکستان نے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کو بھی سہولیات دیں، لیکن بھارت نے مذاکرات شروع کرنے کے بجائے پیغام بھجوایا کہ کلبھوشن کو ختم کر دو یا پھانسی لگا دو۔ دسمبر 2020 میں بھارت نے اچانک مذاکرات کی خواہش ظاہر کی۔ عام خیال یہ ہے کہ اس پر چین کا دباؤ ہے، لیکن جوتسیوں کے مشورے سے چلنے والی حکومت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کے بعد سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی کارروائیاں اور بلوچستان میں دہشت گردی بڑھ چکی ہے۔ کشمیریوں کو اعتماد میں لیے بغیر اور انہیں مذاکرات میں شامل کیے بغیر بھارت سے تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے۔ یہ تاثر نہ ملے کہ پاکستان مذاکرات کے نام پر سرنڈر کر رہا ہے۔ کرونا وائرس کی نئی لہر سے بھی ہوشیار رہیں اور جوتسیوں کے مشوروں پر چلنے والوں کے ساتھ مذاکرات میں بھی ہوشیار رہیں۔ اس آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد میں نے جو ایک تھاٹ پروسیس ڈیولپ کیا وہ یہ ہے کہ نمبر 1، ہمیں کرونا وائرس سے ریلیٹڈ آنے والے مذہبی تہوار عید پہ بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور SOPs کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا جو ایک پرومیننٹ پہلو ہے اس میں وہ یہ کہ کس طریقے سے حالات انڈیا میں خراب ہیں، وہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آ رہے ہیں، سب کے سامنے ہیں، لیکن بار بار اس کو ریپیٹ کرنا ہر جگہ یہ ضروری ہے تاکہ پاکستان میں بھی اس طرح کے حالات خراب نہ ہوں۔ اور ویکسینیشن کی اشد ضرورت ہے پاکستانیوں کو، تو حکومت کو چاہیے کہ ویکسینیشن بھی جلدی سے جلدی ارینج کرے۔ کشمیریوں کے ایشو پہ پاکستان اور بھارت کے مذاکرات ابھی پھنسے ہوئے ہیں۔ بظاہر حامد میر صاحب کے اس آرٹیکل سے پتہ چلتا ہے کہ مذاکرات ایک حد تک گئے تھے، لیکن جب کشمیر کی بات آتی ہے تو پاکستان اس پہ کوئی کمپرومائز کرتا نظر نہیں آ رہا اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ تو لائن آف کنٹرول پہ تو سیز فائر تک بات پہنچ گئی، امید ہے کہ آگے بھی بات پہنچے، لیکن پاکستان کی طرف سے بظاہر کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کشمیر کے معاملے پر جو آپ نے 35A اور 370 کے تحت جو ایکشنز لیے ہیں وہ آپ واپس لیں تاکہ کشمیریوں کو ان کی آزادی رائے کا حق ملے، وہ خود اپنا فیصلہ کر سکیں اور پاکستان اور بھارت کے درمیان حالات نارمل ہو سکیں۔ تو اس کو آرٹیکل کو سننے کے بعد آپ کی کیا رائے ہے، آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ تھینک یو فار لسننگ۔